الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار بي أصحابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسوا النار مسلما راني أو رأى من راني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لعن الله من سب أصحابي. لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله.
تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالکی کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، امت محمدیہ میں سے افضل ترین انسان وہ پیغمبر کے اصحاب صحابہ کرام ہیں، جس پر رب کا قرآن اور پیغمبر کا فرمان روز روشن کی طرح واضح ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب یہ تاریخی شخصیات نہیں کہ جن کو پرکھنے کے لیے، جن کو جاننے کے لیے، جن کا کریکٹر کیریئر دیکھنے کے لیے ہمیں تاریخی حوالوں کی، تاریخی کتابوں کی ضرورت ہو۔ پیغمبر کے اصحاب اسلامی شخصیات ہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ ان کا کردار، ان کا کیریکٹر جاننے کے لیے قرآن سے پوچھنا ہوگا کہ میرے پیغمبر کے اصحاب کیسے تھے۔ تاریخ لکھنے والوں نے تاریخی حقائق سے زیادہ اپنے مذہب کو اہمیت دی ہے، اور کتاب و سنت کے مد مقابل کسی تاریخ لکھنے والے کی تاریخ کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اگر نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کو پرکھنا ہو کہ پیغمبر کے اصحاب کیسے تھے، ان کا پیغمبر کے ساتھ انداز کیسا تھا، یا آپس میں صحابہ کرام کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ دیگر صحابہ کرام کا تعلق کیسا تھا، فلاں صحابی کا فلاں صحابی سے تعلق کیسا تھا، اس کے لیے ہم تاریخ کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم تاریخی حوالوں کو دیکھ کر فیصلہ کریں کہ فلاں فلاں کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کرتا تھا۔ ہم قرآن سے پوچھیں گے، ہم قرآن سے پرکھیں گے کہ پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں دعویٰ کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے، تو کیا اس دعوے کی تصدیق رب کا قرآن یا پیغمبر کا فرمان کرتا ہے؟ اگر قرآن کرے، پیغمبر کا فرمان کرے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، مگر اگر کوئی تاریخی کتاب صحابہ کرام کے بارے میں ویسی بات کہے جو قرآن برملا جھٹلائے، تاریخ کہے کہ صحابہ کے آپس میں اختلافات تھے، منافقین کی سازشوں کو باہمی جنگیں قرار دے کر آپس میں ان کی دشمنیاں شوکی جائیں، تو ہم قرآن سے پوچھیں گے کہ صحابہ آپس میں کیسے تھے، تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے پیغمبر کے صحابہ اگر ان میں سختی تھی، کفار کے لیے تھی،
کافروں کے لیے سخت معاملہ رکھنے والے تھے، رحماء بینہم، ان کی آپس میں دشمنیاں نہیں تھی، حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ یہ تو اللہ گواہی دیتا ہے، میں اور آپ ظاہر دیکھ کر فیصلہ کرنے کے محتاج ہیں۔ ہم عالم الغیب نہیں، باطن کا ہمیں علم نہیں جس کے بارے میں اور آپ فیصلہ کریں گے۔ ہم ظاہری باتیں دیکھ کر رائے قائم کریں گے، مگر اللہ جو ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے اپنے بارے میں واضح طور پہ فرما دیا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ، کہ مجھ سے زیادہ سچ بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مجھ سے زیادہ میرے قرآن میں آئی ہوئی بات سے زیادہ کس تاریخ کی، کس عبارت کی بات جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صرف اسی ایک ارادے اور نیت سے، صرف اسی ایک خواہش کی بنا پر کہ آپ یہ خواہش رکھتے کہ صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت پیدا ہو جائے، سارے صحابہ آپس میں بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرنے لگ جائیں، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ روئے زمین پہ جو قیمتی شے ہے اگر اسی ایک مقصد کے لیے خرچ کر دیتے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے کہ جو میں اللہ نے مفت میں کر دیا، کہ ان کے قبیلے الگ، ان کی نسل الگ، ان کی بولیاں الگ، یہ الگ الگ مقام سے تعلق رکھنے والے، جن کی سال ہا سال سے جنگیں اور لڑائیاں چلتی نظر آ رہی ہیں، کہ جب وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں میں نے ان کے دلوں میں حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر محبت اور پیار پیدا کر دیا۔ اس کے لیے پیغمبر آپ روئے زمین کی ہر قیمتی شے بھی خرچ کر دیتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو قرآن ان کے بارے میں بتلاتا ہے، اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہیں، جانتے تھے کہ قیامت سے پہلے میرے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں زبان درازی کرنے والے طرح طرح کے دعوے کریں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دے دی۔ کیونکہ صحابہ، ہم صحابی سمجھتے کس کو ہیں؟ صحابی کا مقام کیا جانتے ہیں؟ صحابہ کا مقام تو یہ ہے کہ جن کی شان میں گستاخی، کسی ایک صحابی کی شان میں گستاخی نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک وحی کا نزول ہوتا تھا، وحی کا سلسلہ جاری و ساری تھا، اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی کہ جس سے صحابہ کی عزت پہ حرف آئے، کسی صحابی کی عزت پہ حرف آئے، تو اس کا دفاع خود اللہ احکم الحاکمین نے کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم ان کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد صحابہ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی تم بھی ہماری طرح مسلمان ہو جاؤ، اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان کی ہدایت کے لیے ان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ رہنمائی آ چکی ہے، قبول کر لو، مگر وہ بدبخت آگے سے کیا کہتے ہیں کہ ان بے وقوف لوگوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئے، ایمان لاؤ نہ لاؤ، مگر اللہ کو یہ پسند نہیں کہ جو ایمان لا کے پیغمبر کے صحابی کے درجے کو پہنچ چکے ان کو کوئی بے وقوف کہے۔ اللہ فوراً صحابہ کی عزت کا دفاع خود کرتے ہوئے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے اعلان فرما دیجئے، میرے پیغمبر کے ذریعے اعلان ہو جانا چاہیے کہ میرے پیغمبر کے صحابہ بے وقوف نہیں، ان کو یہ سمجھنے والے خود بے وقوف ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں عقل مند کون ہے؟ تم جن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو حقیقت میں یہ وہ نہیں، حقیقت میں یہ تم ہو۔ تو قرآن کریم کی 2-3 آیات اسی طرح اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے دفاع میں جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کو بھی
یہاں تک گوارا نہیں کہ دوسرا جو صحابی کے جوتے برابر بھی نہیں، وہ تو کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی صحابی ہو کے کسی دوسرے صحابی کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جس سے اس کی جو ہے وہ عزت پہ حرف آتا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 20 ایسے واقعات موجود ہیں کہ آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس صحابی کو ڈانٹا ہے کہ جس نے کسی صحابی کے بارے میں زبان سے کوئی ایسی بات نکالی ہو۔ پیغمبر کو یہ بھی پسند نہیں کہ صحابی کوئی دوسرے صحابی کے بارے میں بات کہے، یہ بعد میں آنے والوں کی تو حیثیت ہی کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ یہ کوئی معمولی شخصیات نہیں۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیے، تمہیں صحابہ کی عظمت معلوم ہوگی کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے جو ہیں وہ ان کو جو ہے ان کی مدد کے لیے، ان کے دفاع کے لیے زمین پہ اترتے نظر آتے ہیں کہ جب صحابہ کی دشمنوں سے لڑائی جاری و ساری ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دفاع اور ان کی مدد کے لیے آسمان سے اپنے مقرب فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں آج کے انسان اشرف المخلوقات ہو کے ان پہ طعن و تشریح، ان پہ زبان درازی کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آپ سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، صحابہ کی عظمت تو جنگلی جانور اور درندے بھی کرتے ہیں کہ جب جنگلی جانوروں سے مخاطب ہو کے یہ بات بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا گیا کہ جنگل میں اللہ کی مخلوقات بسنے والوں سن لو، پیغمبر کے صحابہ اس جنگل میں آئے ہیں، انہوں نے یہاں رات گزارنی ہے، لہذا تم یہ جنگل خالی کر دو۔ تاریخ گواہ ہے، آج بھی صحیح حوالے موجود ہیں کہ اب موذی جانور اپنے منہ میں اپنے بچوں کو اٹھا کے جو ہے وہ بھاگتے نظر آتے ہیں۔ 40 سال تک اس جنگل میں کوئی جانور نہیں دیکھا گیا۔ شہر کاروان آج وہاں موجود ہے کہ پیغمبر کے صحابہ تو وہ ہیں کہ کسی صحابی کا پیالہ پانی میں گر جاتا ہے تو سمندر کے پانی کی لہر جو ہے وہ صحابی کے اس پیالے کو پیش کر دیتی ہے۔ پیغمبر کے اصحاب تو وہ ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے ان کو غسل دیتے نظر آتے ہیں، ان کی میت اٹھاتے نظر آتے ہیں، ان کی نماز جنازہ میں شمولیت کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، یاد رکھیے جنتیوں کو جنت مل جاتی ہے، جنت کی ساری نعمتیں مل جاتی ہیں، جنت کی ساری نعمتیں ملنے کے بعد اور سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دیدار الہی ہے۔ جنتیوں کو اللہ دیدار الہی کروانے کے بعد اس سے بھی بڑی نعمت اپنی رضا جو ہے وہ جنتیوں کو اس وقت عطا کریں گے۔ جنت ملنے کے بعد، دیدار الہی کے بعد اللہ جنتیوں سے فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضا کی نعمت سے نوازتا ہوں، میں تم سب سے راضی ہوں۔ مگر جنتیوں کو سب سے آخر میں جو نعمت ملتی ہے، اللہ صحابہ کی زندگیوں میں، صحابہ کرام کو پیغمبر کی زندگی میں زبان رسالت سے اپنی اس نعمت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی تو جنت میں آئیں گے، میرا دیدار کر پائیں گے، اس کے بعد میں ان پہ راضی ہوں گا، مگر اپنے پیغمبر اپنے صحابہ سے فرما دیجئے کہ ابھی سے میں اللہ ان پہ راضی ہوں۔ صحابہ کا مقام تو یہ ہے کہ وہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے، پیغمبر کو اللہ جنت کی زیارت کروائیں، صحابہ کی عالی شان محل دکھلا دیتے ہیں۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے، یاد رکھیے صحابی کا لفظ اس انسان کے ساتھ لگ سکتا ہے کہ جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوتا ہو، لہذا جس کے نام کے ساتھ صحابی کا لفظ لگ جاتا ہے یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ ایمان کی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے
اور پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں خود پیغمبر نے فرمایا لا يدخل النار ممن بایا تحت الشجرہ کہ بیت رضوان جنہوں نے میرے ہاتھ پہ کی ہے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمس النار مسلم الرعانی او مرعانی، جامع الترمذی کے الفاظ کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ اور فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے کسی صحابی کو دیکھ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ شرف بخش دیں گے کہ اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ صحابی کو دیکھ لینا ہی جہنم کی آگ سے بچنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیغمبر کے اصحاب تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام اپنے انصاری صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں الانصار لا يحبهم الا مومن کہ میرے یہ انصاری جو صحابہ ہیں ان سے صرف مومن ہی محبت رکھ سکتے ہیں، یعنی ان سے محبت رکھنے والا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومن ہے۔ اور فرمایا ولا يبغضهم الا منافق کہ میرے انصاری صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے، جو حسد بغض کینہ، جو جس قسم کا بھی کسی انصاری صحابی کے بارے میں ایسے دل و دماغ میں شکوک و شبہات رکھتا ہے یہ اس کے منافق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ معمولی لوگ نہیں، من احبہم احبہ اللہ، جو میرے انصاری صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، جو میرے انصاری صحابہ سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی ایسے بدبخت کو پسند نہیں کرتا۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لن يدخل النار رجل شہد بدرا والحدیبیہ کہ جنہوں نے جنگ بدر میں میرے ساتھ شرکت کر لی، جنہوں نے حدیبیہ میں میرے ساتھ شرکت کر لی، ان میں سے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی جہنم میں داخل نہیں کریں گے، یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ وہ تو جنتی ہیں مگر مجھے اور آپ کو پیغمبر نے نصیحت کیا کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر صحابی فامسکوا کہ میرے صحابہ کی تکریم ادب احترام کرنا ہے۔ اور اگر کہیں بحث ہو رہی ہو، بحث و تکرار ہو رہا ہو تو نبی کریم علیہ السلام نے کو منع فرما دیا فَأَمْسِكُوا کہ اپنی زبان کو صحابہ کے بارے میں اگر بحث مباحثہ چل رہا ہے اپنی زبان کو روک لو، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے چند جملے چند الفاظ ہی تمہیں ایمان سے اور جنت سے محروم کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ بڑا حساس معاملہ ہے، صحابہ کو اپنی جو ہے وہ بحث و تمہیز کا ذریعہ نہ بناؤ۔ صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین کہ میرے پیغمبر کے میرے صحابہ کا مقام یہ ہے کہ جو ان کو طعن و تشنیع کا ذریعہ بناتا ہے، اشارے کنائے سے، تحریر سے، زبان سے، کسی انداز میں بھی کسی صحابی کی عزت پہ حرف آتا ہے تو ایسے بدبخت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت ہے۔ اللہ بھی ایسے انسان پہ لعنت برساتے ہیں کہ جس کی زبان یا قلم سے کسی صحابی کی عزت جو ہے وہ پامال ہوتی ہے۔ اور فرمایا والملائکۃ تمام کے تمام فرشتے بھی اس بدبخت پہ لعنت بھیجتے ہیں، والناس اجمعین پوری انسانیت کی اس بدبخت پہ لعنت ہے جو صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، جس سے صحابی کی عزت محفوظ نہیں، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، پوری انسانیت کی بھی لعنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اللہ کا واسطہ دے کے فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، او میری امت کے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں پہلے اللہ سے ڈر جانا۔ اور فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، یہ نہیں کہ میرے سامنے ان کی ادب احترام ان کی تکریم، بعد میں ان کو جو ہے وہ طعن و تشنیع کا ذریعہ بنا لو، بعد میں خود ہی جج بن کے فیصلہ شروع کر دو کہ حق پہ حضرت علی تھے یا جناب معاویہ تھے، یہ تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں منع فرماتے ہیں لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کے بارے
میں تم جج نہ بن بیٹھنا. یاد رکھو جب اللہ ان سے راضی ہے تم راضی نہ بھی ہو ان کی عزت پہ حرف نہیں آتا مگر تمہارا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. لہذا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کے بارے میں زبان درازی مت کرنا. اور یاد رکھو من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت مجھ سے محبت کی علامت ہے. من ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے کسی صحابی سے بغض حقیقت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے. اور یاد رکھو من آذاہم فقد آذانی، جس نے زبان سے قلم سے کسی بھی اشارے کنائے سے کسی صحابی کو اذیت پہنچائی حقیقت میں اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے. اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی حقیقت میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی ہے. اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی ان قریب اللہ اسے اپنی گرفت میں اپنی پکڑ میں لے لے گا. کہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو لا تسبوا صحابی لعن اللہ من اصحابی من سبا صحابی، کہ میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ کی اس بدبخت پہ لعنت ہو کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرتا ہے. صحابہ کرام کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و باطن جاننے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان کے کردار سے، ان کے عمل سے، ان کی عبادات سے، ان کے معاملات سے میں اللہ راضی ہوں. جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ، یہ میری پارٹی ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے. جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، تم جج بن کے کہتے رہو یہ ایسا مگر میں اللہ اعلان کرتا ہوں اولئک هم المفلحون کہ میرے پیغمبر کے تمام صحاب جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، جنت کے وارث ہیں. اولئک هم الراشدون اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المؤمنون حقا. ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والوں، ان کا ایمان جانچنے والوں، میں ظاہر و باطن کو جاننے والا اللہ گواہی دیتا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا. میرے پیغمبر کے تمام صحابہ جو ہیں یہ حقیقی مومن ہیں. میں ظاہر بھی جانتا ہوں، باطن بھی جانتا ہوں، دل میں چھپی بات کو جاننے والا اللہ گواہی دے رہا ہے. کہیں فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، جنت کی عظیم نعمتیں بھی ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان مومنوں سے، میں اپنے پیغمبر کے صحاب سے راضی ہوں. کہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تمہارا عقیدہ، تمہارا ایمان، تمہارا ہوگا فقد اہتدوا، تم بھی تب ہدایت پا جاؤ گے، تم بھی تب جنت میں جا سکو گے، تم بھی تب کامیاب ہو سکو گے کہ تمہارا عقیدہ بھی میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ہو، تمہارا عمل بھی میرے پیغمبر کے صحابہ جیسا ہو. اگر تمہارا طرز عمل بھی ان جیسا ہوگا، جیسے میں اللہ ان سے راضی، جیسے کہ میرے پیغمبر کے تمام اصحاب اول سے آخر تک تمام کے تمام جنتی، اگر ان جیسا عقیدہ، ان جیسا عمل تم اپنا لو گے تو انشاءاللہ تم بھی میری جنت کے وارث بن جاؤ گے. میرے پیغمبر کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جن سے اتنی عظیم غلطی کہ ایسا موقع، ایسا کٹھن مرحلہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دشمن کے بارے میں، دشمن پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں چاہتے کہ ہماری اس پر آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے دشمن کے ساتھ جہاد کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہم نے ان سے جہاد کرنا ہے، مگر ہماری یہ تیاری کا علم ان لوگوں تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں مگر حاتم بن ابی بلتہ سے یہ غلطی ہو جاتی ہے. وہ ذہن میں یہ بات سوچ کر کہ ان کے تو سب کے وہاں عزیز رشتہ دار موجود ہیں جو ان کے لواحقین کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اگر میں کافروں پہ یہ احسان کر دوں اس کے بدلے میں وہ میری آل اولاد کی خبر گیری کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے. تو ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ خفیہ لیٹر جو ہے وہ لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ سے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تھے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ نے تجھے خبر راز رکھنے کی بات کی ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ ان تک علم نہ ہو، مگر روضہ خاک پہ ایک عورت جو ہے رکا لے کے جا رہی ہے، وہ ان تک خبر پہنچ سکتی ہے۔ حضرت علی کی معیت میں صحابہ کو بھیجتے ہیں، وہ رکا مل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ حاتم بن ابی بلتہ سے یہ اس نے لکھا ہے کہ غلطی ان سے کی ہے۔ ایسا سنگین معاملہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری اور جو ہے وہ اسلام کے معاملہ میں سخت رویہ رکھنے والے، وہ نبی کریم علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں ان کی گردن تن سے جدا کر دوں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں عمر ہوش کر، تو جانتا نہیں یہ حاتم بن ابی بلتہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، وہ بدری صحابی کے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اعلان فرما دی ہے کہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عمر یہ حاتم بن ابی بلتہ ان بدری صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ خود اعلان فرما چکے ہیں کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، جو چاہو عمل کرو میں اللہ نے آج تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہ جب اللہ معافی کا اعلان جن کے بارے میں فرما چکے ہیں، یہ حاتم بن ابی بلتہ ان میں شامل ہیں۔ بلایا تحقیق کی، پتہ چلا انہوں نے ساری سچی جو بات تھی وہ بتلا دی، تو آپ نے فرمایا جو ان کا بیان ہے یہی حق پر مبنی ہے، یہی سوچ ان کے ذہن میں تھی جس کی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ تو دیکھیے کہ ایسی کٹھن سے کٹھن غلطی بھی کسی صحابی سے ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب اللہ نے معاف کر دیا عمر تو کون ہوتا ہے؟ تو جب اللہ تمام صحابہ کے بارے میں فرما چکے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جج بن کے صحابہ کرام کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ اور کون ایسا صحابی ہے جو اس آیت کریمہ سے ہم خارج کر سکتے ہیں؟ سورہ توبہ کے 100 نمبر آیت کریمہ کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اول انعام جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہونے والے، شرکت لینے والے، پہل کرنے والے، اسلام قبول کرنے میں، اور ان کے بعد مہاجرین صحابہ، اسی طرح انصار صحابہ جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم۔ میں ان تمام صحابہ سے جو پہلے اسلام ابتدائی اسلام میں دار اسلام میں داخل ہو گئے یا ان کے بعد دار اسلام میں داخل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں ان تمام صحابہ سے راضی ہوں، ورضوا عنہ، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو ان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا یہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، میں نے جنت میں ایسے باغ جن کے نیچے چشمے اور نہریں جاری ہیں یہ ان صحابہ کے لیے تیار کیے ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں، ان جنت میں جس کے یہ وارث ہوں گے اس میں ٹھہریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ معمولی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو جو دار اسلام میں داخل ہونے والے ہیں کہ جن کو اس سے سرفراز کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کا مجھے اور آپ کو پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا ٹائم کیوں پونے ایک ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔